نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر 25 ہے اور ایک طرح سے خلاصے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ خاص طور پہ ہمارے عیسائی دوستوں کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس سبق کو دیکھیں خاص طور پہ، اور خانہ کعبہ جو ان کے ہاں خیمہ اجتماع ہے اور ہیکل جس کے جو ہیکل ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ایلیم میں واپسی اور ناشکری، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ بیچاروں کا یہ ہے کہ انہیں وہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے جو ان کے دشمنوں نے لکھی ہے، اور ان کے دشمنوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی جتنی معزز شخصیات ہیں ان سب کو گالیاں دی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص طور پہ انہوں نے برا بھلا کہا ہے اور ایسے الزامات لگائے ہیں جو کسی بھی نبی کی شان کے برخلاف۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور وہ مصر سے نکل کے دوسری طرف آ گئے۔ اتنی بات کنفرم ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی موجود ہے ان کی کتاب میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سمندر کے اندر جو بحر کلزم جو تھا اس کے اندر رستہ بنا دیا اور وہ خشکی میں چل کے آئے۔ تو ہمارے ہاں تو قرآن کریم میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح معجزہ اسے قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ انہوں نے لاٹھی ماری اور مارتے ہی وہ کیا بن گیا؟ سمندر میں رستے ہو گئے۔ ان کے ہاں یہ اس کو تھوڑا لاجیکل کر کے لوگوں کے ذہن کے قریب لانے کے لیے بیچ میں کچھ اضافی الفاظ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ رات ساری ہوا چلی، ہوا چلنے سے وہ پانی اڑ گیا اور جس کی وجہ سے سمندر خالی ہو گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب وہ آئے تو پھر دوبارہ پانی آ گیا۔ تو اگر ہوا چلنے سے ہی سمندر ہوا، اللہ کا جو ہے وہ معجزہ آپ نہیں بناتے، ہوا سے سمندر تھوڑی کبھی سمندروں کے پانی تھوڑی اڑتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے پھر اب یہ کہاں سے گزرے، کس جگہ پہ تھے، اس بارے میں پھر ان کے ہاں 3 اقوال ہیں، ان کی ہم بات کریں گے۔ اب ان کی جو کتاب کے الفاظ ہیں پہلے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ رامسیس کا لفظ یہ یہیں پہ اوپر کائرو سے اوپر جو ہے یہاں پہ مانتے ہیں، جو جنوبی شمالی مصر کے اندر یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ رامسیس ہے۔ یہ ایتام ہے جگہ جو جسے صحرا کا کونا کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ بال سفون ہے، اور اس کے علاوہ فیہ خیروت جو ہے ان کے اندر یہاں پہ جگہوں کا نام ہے جہاں سے بنی اسرائیل پار ہوئے۔ تو بہرحال اب جو الفاظ ہیں وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ خداوند نے لوگوں کو فلسطین جانے والی سڑک پکڑنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ تم نے اسرائیل جانے کے لیے جو فلسطین والا راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرنا، فلسطین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جو کہ راستہ ہی معجزہ تھا، کہ یعنی فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ کوئی یہ وہاں سے جا سکتے۔ تو لیکن خدا نے کہا کہ اگر لوگ اس راستے سے جائیں گے تو انہیں لڑنا پڑے گا، کیونکہ فرعون نے پہلے ہی وہاں پہ فوج کھڑی کی ہوئی تھی کہ اگر یہ ادھر بنی اسرائیل والے آئیں تو انہیں مارنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لڑکے اللہ تعالیٰ فتح دے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بڑا معجزہ دکھانا چاہا، تو ان کو حکم دیا کہ تم نے اس راستے سے نہیں جانا جو فلسطین کو جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا انہیں دوسرے راستے سے لے گیا، وہ بحیرہ کلزم کے کنارے ریگستان سے لے گیا، یعنی بحیرہ کلزم کے کنارے ریگستان سے چلتے ہوئے آئے اور پھر وہ سمندر پار گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں سے کہو واپس جائیں، جس طرح وہ آگے تھے فلسطین کا راستہ اس راستے سے نہیں جانا بلکہ کیا کریں، واپس جائیں۔ کس طرف جائیں؟ بال سفون کے نزدیک مجدول اور بحیرہ کلزم کے بیچ فیہ خیروت کے مقابل خیمے لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ان جگہوں کی بات کریں گے۔ فرعون سوچے گا کہ بنی اسرائیل ریگستان میں بھٹک گئے ہیں، اور وہ سوچے گا کہ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ جائیں، میں فرعون کی ہمت بڑھاؤں گا، وہ پیچھے آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علاج کر دیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ بال سفون کون سی جگہ ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا جانے والا رستہ ہے یہ یہاں سے سیدھا رستہ، خشکی کا راستہ، واحد راستہ جو مصر سے ایشیا کو ملتا ہے
وہ یہ والا یہ کونے والا راستہ ہے ایتام کا جو کونا جو بتا رہے ہیں. یہاں سے یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے جو کہ فلسطین کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ایسے سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے جو کہ فلسطین کو جاتا ہے. اب یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس راستہ کو لینے سے منع کر دیا تھا, لیکن یہ اس کے باوجود یہ راستہ یہیں پہ ڈھونڈتے ہیں. اسی جگہ پہ یہاں پہ کونے پہ انہوں نے راستہ قرار دیا ہے جو کہ ان کی کتاب کے سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی درست نہیں. اب بال صفون کون سی جگہ؟ اب یہاں پہ دو لفظ ہمیں پتہ چلے, بال صفون کے سامنے اور فی خیروت کے مقابلے میں, بالمقابل وہاں سے انہوں نے پار کرنا. اب بال صفون جو ہے اس جگہ پہ اگر تلاش کریں آج کے نقشے میں کہیں پہ بال صفون موجود نہیں. ٹھیک ہے, اس کے قریب قریب لفظ دیکھیں, اس لفظ کی اگر اصل کو تلاش کریں لغت کے ذریعے سے ڈھونڈیں تو پتہ چلتا ہے کہ بال اور چیز ہے, صفون اور چیز ہے. بال جو ہے میسوپوٹامیہ والوں کا بت ہے. کس کا بت ہے؟ میسوپوٹامیہ والوں کا. اور یہ کہتے ہیں کہ کنانی لوگ بھی اسی بت کو پوجتے تھے. سور جسے کہتے ہیں عربی میں, جسے کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. بیل, بال مانا بیل, غار سور اور جبل سور آپ نے سنا ہے نام, تو یہ سور جو ہے وہ بیل ہے. یہ کہتے ہیں کہ بال جو ہے یہ ادھر والا بت تھا. دوسری چیز ہے یہاں پہ صفون کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا. اب صفون کا لفظ میں نے اسے تلاش کیا ان کے اس میں مصر میں, تو مصر میں امازیغی سیوی بولی ہے ایک, اس میں ان کا جو بت ہے قدیم زمانے سے آج بھی ان کا یہ ایک دیوتا موجود ہے. اس کا نام وہ لکھتے ہیں اسوان. ٹھیک ہے, یعنی یہ صفوان سے قریب قریب ہے, اسوان اسے کہتے ہیں. اور اب اسوان کے بالے یعنی کوئی ایسی اسوان بت جو ہے اس کی جگہ سے گزرنا ہے. اب اسوان بت کہاں پہ؟ اب اسوان بت بنیادی طور پہ آج جو ان کا مندر ہے وہ ایجپٹ میں مغربی کنارے پہ. تو یہ تو مغربی کنارے پہ تو ہو نہیں سکتا, البتہ یہاں پہ جو موجود شہر ہیں ان میں ہم نے کل بھی آپ کو وہ شہر دکھایا تھا. شہر کا نام ہے اسوان. شہر کا نام کیا ہے؟ اسوان. یہ رہا شہر. تو یہ اسوان شہر جو ہے اسی کا نام ممکنہ طور پہ بال صفون ہوگا, کہ یہاں پہ اتنی بات کنفرم ہے کہ یہ مصری بت کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا. شہر کا نام مصری بت کے نام پہ رکھا گیا. یہ جنوبی طرف سے یہ آخری جو ہے مصر کا علاقہ شمار ہوتا ہے. تو بظاہر ان کو جو واپس جا کے نکلنے کا حکم ہوا, فلسطین سے جانے کا حکم نہیں تھا, اور واپس جا کے ان کو کہا کہ آپ جاؤ, تو یہاں پہ یہ اس جگہ سے واپس آئے اور یہ ہے اسوان. تو یہاں پہ اسوان کے سامنے پہنچے. اب دوسری چیز جو یہاں پہ ہے وہ ہے یہ دیکھیں, یہاں پہ میں نے یہ نقشہ آپ کے سامنے, یہ کل آپ کو بتایا تھا, لگزر وہ جگہ ہے جہاں پہ ممکنہ طور پہ بنی اسرائیل رہتے تھے. تو یہ نکلنے کے لیے جب انہوں نے بھاگنے کی پلاننگ کی تو یہ اس طرف گئے, لیکن آگے کیا تھی؟ فرعون کی آرمی کھڑی تھی. تو اس وجہ سے انہیں حکم ہوا کہ بھی آپ واپس جاؤ, اور واپس جا کے کہاں سے نکلو آپ لوگ؟ بال صفون کی جگہ سے, یعنی یہ اسوان ڈیم, ابھی یہ اسوان ڈیم ہے, یہ اسوان شہر ہے, اسوان سٹی. تو اسوان سٹی کے سامنے جو علاقہ ہے اس میں جانا ہے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اب دوسری چیز جو ہے اس میں فی خیروت کے مقابلے میں. اب فی خیروت کا لفظ بھی یعنی وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب ان کا لکھنے کا انداز یہ ہے, لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا واضح کر کے لکھیں تو لفظی یہ لفظ کیا بن جاتا ہے؟ فی ہی خیروت. ہم دیکھ چکے ہیں کہ عبرانی اور عربی کے الفاظ ملتے جلتے ہیں, اور اس کا اگر عربی نقطہ نظر سے ترجمہ کریں تو ممکنہ طور پہ عبرانی بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ فی ہی خیروت, یعنی ایسی جگہ کے بالمقابل کے جس میں ساری خیریں ہیں. جس میں کیا ہیں؟ ساری خیریں ہیں. اور خیریں کون سی جگہ میں؟ اسوان کے سامنے آپ دیکھیں تو مدینہ ہے. کیا ہے؟ مدینہ ہے, اور حجاز کا علاقہ ہے. کون سا علاقہ ہے؟ حجاز کا علاقہ ہے. تو اب یہ اگر بال صفون سے مراد یہ اسوان سٹی ہے, اسوان سٹی کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہاں سے اگر پار کرتے ہیں تو یہ فی خیروت کے مقابلے میں جگہ ہے جہاں سے یہ پار کریں گے. اب اس کے پار کرنے کے لیے جو آگے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بحر کلثم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے. بیابان میں چلتے ہوئے, یہ فرعون کا بیچ والا حصہ تھوڑا سا چھوڑ کے میں آگے راستہ پہلے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بحر کلثم سے آگے لے گیا, وہ شور کے بیابان میں آئے. بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو پانی کا چشمہ نہ ملا. جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ کڑوا تھا, اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا. تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑھائے تو اللہ نے ایک پیڑ دکھایا جس کا جب اس میں ملایا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا. اور پھر وہاں سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ آزمائش تھی. اور پھر اس کے بعد یہ جب چلے وہاں سے تو آگے ایلیم میں آئے جہاں پہ پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے, اور وہیں پانی پی کر قریب قریب انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے. ایلیم میں پہلے جو پہنچے, پہلی جگہ جو ایلیم میں پہنچے تو وہاں پہ انہیں 12 درخت
کھجور کے درخت ملے، 12 پانی کے چشمے اور کھجور کے 70 درخت ملے، وہاں پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا۔ اب اس جگہ کو اگر گوگل میپ کے ذریعے سے ہم سرچ کرتے ہیں، یہ جو اسوان جگہ ہے، اسوان کے بالمقابل یہاں پہ جگہ ہے املج۔ املج کے معنی اگر آپ عربی میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے عربی میں املح، مالح عربی میں بولتے ہیں مارہ، یعنی کڑوے کو، کس کو بولتے ہیں؟ کڑوے کو مالح بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اور اگر اس میں کوئی چیز ملا دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو املج کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ملاوٹ ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہی مارہ ہو، پہلے اس کا لفظ مالے ہو لفظ، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر کوئی چیز ملائی جس سے وہ پانی میٹھا ہو گیا تو اس کا نام املج پڑ گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے جو لفظ ہے کہ کھجور ایلیم میں آئے تو کیا تھا؟ کھجوروں کے درختوں میں کی جگہ میں پہنچے، چشمے وہاں پہ، تو یہ جگہ یہاں پہ ہے ینبوع النخلہ۔ ینبوع النخلہ مدینہ کے سامنے جگہ ہے، اور جہاں پہ یہ ایلیم ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ ایلیم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ینبوع النخلہ میں آئے، یہاں پہ چشمے بھی ہیں اور کھجور کے درخت بھی ہیں اور زمانہ قدیم سے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ آگے یہ یہاں پہ فی الحال قیام کیا، اور اس کے بعد اگلا سفر ہے۔ تو یہاں سے جب یہ وہاں سے واپس آئے، اور پہلے یہ چلے گئے تھے فلسطین کے خشکی کے راستے کی طرف، وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کے سمندر پار کیا، سمندر پار کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ اتنے سفر کے اندر ان کو 3 دن لگ گئے، پیدل چل رہے تھے تو 3 دن ان کو لگ گئے، اور یہاں پہ آگے انہوں نے پہلا پانی ان کو نظر آیا۔ اب یہ یہاں سے جب آگے گئے تو آگے انہوں نے جو ہے ان کے مطابق سینا پہاڑ میں جانا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے پاس حاضر ہو رہے۔ تو اللہ کے پاس حاضر ہونے کی یہاں پہ جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ۔ تو یہ بیت اللہ جا رہے تھے تو آگے ان کی امالیکیوں سے لڑائی ہوئی۔ کس سے لڑائی ہوئی؟ امالیکی باہر نکل کے لڑنے کے لیے ان سے آئے، یعنی کسی جگہ میں یہ داخل ہو رہے تھے، وہاں پہ امالیکی رہ رہے تھے اور امالیکی آ کے لڑے۔ تو یہ اتنی بات ہم یمن کی حوالہ جات سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل جہاں پہ رہ رہے تھے تو حضرت اسماعیل کی اولاد کے ساتھ کون رہ رہے تھے؟ امالیکی رہ رہے تھے۔ امالیکی لمبے لمبے قدوں والے لوگ۔ تو مطلب امالیکی کس جگہ میں تھے؟ خانہ کعبہ میں تھے، مکہ کے اندر تھے۔ تو مکہ میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ امالیکیوں نے لڑائی کی۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ امالیکی بڑے لمبے لمبے تھے اور یہ تھکے ہوئے بھی تھے، اور تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا کہ آپ یہ جو آپ کی جو لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ اوپر کر کے رکھو گے نا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے جب تک آپ ہاتھ اوپر کرو گے تو یہ شکست کھائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھک جاتا تو وہ جو ہے نا مارنے لگ جاتے بنی اسرائیل کو، تو یہ ہاتھ پھر اوپر کرتے۔ تو پھر حضرت یشوع لڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ لاٹھی پکڑ کے بیٹھے تھے۔ تو حضرت یشوع نے تلوار کی دھار سے شکست دی، اور پھر اس کے بعد خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کو یادگیری کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ بعد میں امالیک کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور موسیٰ نے قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا۔ اب بظاہر یہ کہ یہ قربان گاہ وہ خانہ کعبہ جب ان کو شکست دینے کے بعد بنائی ہے، تو مطلب خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے قربان گاہ بنائی اور خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ قربانی کی۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی چونکہ امالیکیوں کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام جن کے خلاف جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ لمبے لمبے قدوں والے، اناکیم بھی ان کو ذکر کیا گیا کتاب میں، لمبے لمبے قدوں والے اور بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو پتہ چل گیا امالیکیوں کو، حضرت موسیٰ آ گئے اور انہوں نے آ کے امالیکیوں کو شکست دیا۔ تو حضرت شعیب ملنے آئے اور ساتھ ان کی حضرت موسیٰ کی بیگم اور ان کے بچوں کو بھی لے کے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے قربانی کی اور ذبیحے چڑھائے۔ تو اس کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قربانی کرنے اور ذبیحے چڑھانے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے؟ بیت ایل میں تھے، کہ جہاں پہ ذبح کیے جاتے تھی، قربانی چڑھائی جاتی تھی، قربانی ذبح کی جاتی تھی۔ اور ان کی کتاب میں اس کا نام پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت شعیب کو ان کی کتاب میں راوائیل کہتے ہیں، یا پترو یا یترو، اس طرح کا نام ان کے لیے لیتے ہیں۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جگہ پہ انہوں نے رفیدیم کو شکست دی تھی وہاں پہ انہوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام تھا کہ تم 3 دن تک بالکل تیار شیار ہو اور صاف ستھرے ہو کے بیگم کے پاس نہیں جانا ہے، اور اپنے کپڑے وپڑے دھو کے صاف ستھرے ہو کے 3 دن بعد اللہ کی جو ہے ملاقات کے لیے پیش ہونا۔ تو اب یہ جو صفات بتائی جا رہی ہیں کہ بیگم کے پاس نہیں جانا ہے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، یہ ساری صفات بھی خانہ کعبہ کی، کہ وہاں پہ حاضری سے پہلے جو ہے جن چیزوں کی پابندی ہے ان چیزوں کی پابندی کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا۔ تیسرے دن تیار رہنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس
سینا پر اترے گا اور تمہاری ملاقات ہوگی. اب یہ کوہ سینا جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو اب ان کے ہاں جو پار کرنے کی جگہ کون سی ہے وہ یہ پہلے تو میرا نقشہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پار ہوئے اسون سے لے کے اور مدینہ کی طرف گئے اور وہاں سے یہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے. مدینہ جو ہے کیونکہ یہ حجاز کی سرزمین ہے اور حجاز کی سرزمین فیہ خیروت ہے تو اس وجہ سے یہ اس جگہ کے بارے میں بات ہے. البتہ ان کے ہاں جو تھیوریاں ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو سمندر پار کیا کہاں سے کیا تو وہ 3 ہیں. پہلی یہ ہے کہ نہر سوئز کے پاس مغربی جانب، یعنی یہ کہتے ہیں کہ سمندر اسی جگہ سے پار کیا. بس وہ فلسطین سے اللہ نے منع کیا تھا، فلسطین والا راستہ لینے سے وہ ہم نے اوپر سے راستہ نہیں لیا اور تھوڑا سا نیچے کر کے لیا. یعنی بال صفون یہ یہیں پہ مانتے ہیں، یہاں پہ بال صفون مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے سمندر پار کیا پہلی تھیوری کے مطابق کہ جو یہ جزیرہ نمائے سینا ہے یہاں سے پار کیا تھا اور یہاں پہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے مغربی جانب کا جو علاقہ ہے یہاں سے پار کیا اور یہ جگہ بال صفون ہے اور فیہ خیروت یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری ان کے یہاں یہ ہے کہ خلیج عقبہ کے پاس، خلیج عقبہ یہ جو جزیرہ نمائے سینا ہے اس کا یہ والی جو جانب ہے یہ خلیج عقبہ کہلاتی ہے. اور اس میں یعنی جو کل مدین آپ کو دکھایا تھا کہ اس جگہ پہ مدین سے تھوڑا نیچے یہاں پہ انہوں نے پار کیا تو یہ بھی ان کی ایک تھیوری. تیسری تھیوری یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا اوپر کے علاقے میں جبل اللوز جو ہے اس کے سامنے جو ہے سمندر یہاں سے سمندر سے نکلے تھے. اب ان تینوں باتوں کی پہلے تطبیق تو ظاہری بات ہے وہ کتاب کی پوری کرتے ہیں نا. تو اب ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بات تو مانیں گے. اب اللہ نے کہا کہ فلسطین کا راستہ نہیں لینا، فلسطین کا راستہ نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں فلسطین کا راستہ اوپر تھا. اگر جو پہلی تھیوری کے مطابق کہ یعنی جو یہ بھی آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں نقشہ یہیں پہ آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ پہلی تھیوری کے مطابق نقشہ ہے بنیادی طور پہ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ایتام جگہ ہے نا یہ کونے والی جگہ، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ مصر کی فوج کھڑی تھی، فرعون کی فوج کھڑی تھی تو انہوں نے جو سمندر پار کیا اس جگہ سے پار کیا. یہ تھوڑا سا نیچے بس یہ جگہ دیکھ رہے ہیں بال صفون اس جگہ سے پار کیا. لیکن اس پہ اعتراض ان پہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دوسرے ان کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اس پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو اتنا پانی نہیں ہے جس میں فرعون ڈوب سکے. چاہے میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا تو یہ تو فرعون یہاں پہ تو اس جگہ پہ تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں تو فرعون اگر جو ہے وہ فل پانی کے اندر بھی یہاں سے گزرے تو ڈوبے گا نہیں. تو فرعون کیسے ڈوب گیا؟ تو باقی اگر معجزہ تو اللہ کا معجزہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو خشکی میں ڈبو دیتے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کو ڈبونے کے لیے پانی کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جو عام آدمی کو سمجھ میں آئے. تو اس لحاظ سے یہ بات بظاہر جو ہے ان کی بات درست نہیں ہے کہ یہاں سے نکلے، یہاں سے انہوں نے پار کیا. اب اس کی بعد پھر باقی دو جو حل ہے ان کے پاس، ایک حل یہ ہے کہ اس جگہ پہ انہوں نے پار کیا خلیج عقبہ، یہ خلیج عقبہ ہے یہاں سے پار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس کہ بھائی فرعون اتنا بے وقوف آدمی تھا. وہ کہتے ہیں فرعون نے جو فلسطین کے راستے پہ فوج لگائی تھی وہ یہاں پہ نہیں لگائی تھی، وہ کہاں پہ لگائی تھی؟ یہاں پہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا. سمجھ مان کی نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون بیچارہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں سے گزرنے دے رہا ہے، یہاں سے گزرنے دے رہا ہے اور یہاں پہ جا کے وہ جو کھلی جگہ چوڑی جگہ وہاں پہ وہ لگائیے. اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے پکڑنا ہے تو آپ تنگ جگہ میں روکو گے نا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے آپ. تو اس میں یہ بات ہی ان کی قابل جو ہے وہ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ یہاں پہ ایک اور انہوں نے یہاں پہ لوز پہ مانا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا اس سے بھی تھوڑا اوپر سے گزرے تھے. لیکن بہرحال یہ تینوں باتیں تینوں جگہیں جو بتا رہے ہیں یہ بہت کمزور ہے. اس کی بنسبت جو ہم جو راستہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں ان کی آج کی تاریخ کے اندر بھی ان کی جو کتاب کی جو صفات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. ان کی جو کتاب کی جو تفصیلات یہ بتا رہے ہیں وہ وہاں پہ آج کی تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے. نہ وہاں پہ بال صفون موجود ہے، نہ فیہ خیروت موجود ہے. لیکن جو راستہ اللہ نے جو اگر اس کے مطابق جو ہے یعنی صفون اگر یہ وہی مصری خدا ہے جسے مصری دیوتا کہتے ہیں، ان کی سیوی زبان کے اندر جو لفظ اسوان جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ یہ شہر آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے بالمقابل فیہ خیروت آج بھی موجود ہے جس میں خیریں اللہ نے رکھی ہیں. حجاز کا علاقہ اس کے بالکل سامنے آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سارا راستہ ہے یہ جو ہم جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ بالکل درست راستہ ہے اور یہی جگہ بنتی ہے. اب یہ جب یہاں پہ پہنچ گئے رفیدیم سے آگے اور پہنچ گئے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے شریعت
کے کچھ احکام اشر دیے جسے 10 کمانڈمنٹ کہتے ہیں، تو وہ 12 تختیوں پہ، 12 پتھر کی تختیوں پہ حضرت موسیٰ نے لکھا ہے. قبیلے کے لیے ہر چیز 12 کر کے دینی پڑتی تھی. تو حضرت موسیٰ نے لکھے اور اس کے لکھنے کے بعد یہاں پہ قربانی کی، اور قربانی کر کے پیالے میں خون ڈال کے اس میں ہاتھ ڈال کے معاہدہ لیا اور وہ خون کے چھینٹے ڈالے گئے. یہ معاہدہ، یہ طریقہ جو معاہدے کا ہے کہ پیالے کے اندر خون ڈالنا، اس کے اندر خون کے اندر ہاتھ ڈال کے معاہدہ کرنا اور پھر اس خون کے چھینٹے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا، یہ طریقہ عربوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک رائج تھا. اور جب حجر اسود کے رکھنے کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عربوں نے کیا کر لیا، خون کے اندر ہاتھ ڈال لیے کہ ابھی جو ہے نا لڑائی ہوگی. سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو کلچر ہے خون کے اندر ہاتھ ڈال کے معاہدہ کرنے کا، یہ معاہدہ کرنے کا کلچر بھی کون سا ہے؟ سعودی عرب کا ہے، مکہ کا کلچر، کہ اس طرح معاہدہ کیا جاتا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ مکہ کے اندر ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن پہاڑ پہ رہنے کا. تو 40 دن جو پہاڑ پہ، جس پہاڑ پہ ٹھہرے، اب وہ پہاڑ کہاں پہ تھا؟ اب طور سینا پہ اگر پہاڑ پہ گئے تھے، طور جو ہے، طور پہاڑ 4 ملتے ہیں عربی کتابوں کے اندر، 4 جو ہے طور کا ذکر ہے. ایک طور سینا جو ہے وہ جگہ ہے جو کہ سین اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ 3 طور اور ہیں، اور ایک طور مکہ کے اندر ہونا روایات میں ملتا ہے کہ مکہ کے اندر بھی ایک پہاڑ طور ہے. اب یہ کون سا پہاڑ ہے اس کا الگ سے تعین نہیں کی گئی. ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو پہاڑ ہے وہ عبد القیس ہے، اس طرح کا نام ہے اس کا. تو یہ وہ پہاڑ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے. اس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے لیے، اور جو ہے بنی اسرائیل سامنے دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیل سامنے دیکھ رہے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ کسی ایسی جگہ میں تھے جہاں پہ سامنے بنی اسرائیل بھی وہیں پہ موجود تھے اور پہاڑ بھی وہیں پہ تھا، اور زیادہ دور نہیں گئے تھے، اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے احکامات دے رہے ہیں ان کی کتاب کے مطابق. تب موسیٰ پر پہاڑ پر چڑھا، بادل نے پہاڑ کو ڈھک لیا، خداوند کا جلال سینائی پہاڑ پر آیا. بادل نے 6 دن تک پہاڑ کو ڈھکے رکھا. 7ویں دن خدا نے بادلوں میں سے موسیٰ سے بات کی. بنی اسرائیل خداوند کے جلال کو دیکھ سکتے تھے، یہ پہاڑ کی چوٹی پر جلتی ہوئی روشنی کی طرح تھا. تب موسیٰ بادلوں اور اوپر پہاڑ پر چڑھا. موسیٰ پہاڑ پر 40 دن تک اور 40 رات رہا. تو اس پہاڑ کے اوپر رہتے ہوئے جو احکامات دیے گئے ان میں سے ایک حکم خانہ کعبہ کی تعمیر کا تھا، کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو خیمے وغیرہ لگائے جائیں گے، اس کا جو جلال کا جو اظہار کیا جائے گا، جسے آج تک یہ خیمہ اجتماع کہتے ہیں، ہولی آف دا ہولی کہتے ہیں، جسے ہیکل کہتے ہیں. تو جس کے بارے میں، جس کے بنانے کے لیے پریشان ہیں، تو اس کا ان کی کتاب میں ساری ناپ تول بتائی گئی ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی، اس کی لمبائی اتنی ہوگی، ایک مربع شکل میں جس طرح خانہ کعبہ، اسی طرح خیمہ اجتماع بنانے کا حکم ہوا. ان کو اس کے نقشے، اس کے پردے بتائے گئے کہ جو ہے اتنے پردے جو ہے شمالن لگیں گے، اتنے جنوبن لگیں گے، اتنے مشرق میں لگیں گے، اتنے مغرب میں لگیں گے. بس ان کے خیمہ اجتماع میں اور ہمارے خانہ کعبہ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ان کے خیمہ اجتماع جو ہے وہ چوڑا زیادہ ہے، لمبا کم ہے، یا لمبا زیادہ ہے، چوڑا کم ہے. اور ہمارا خانہ کعبہ فی الحال جو ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، چوکور شکل کے اندر ہے. لیکن اس کے اندر ایک سائڈ میں جگہ جتنا بنا ہوا اتنی ہی جگہ چھوٹی ہوئی جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں جا کے، جسے حتیم کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل خانہ کعبہ کیا تھا، اس میں یہ بھی حصہ داخل تھا، اور اگر وہ حصہ بھی بنا ہوا ہو تو اس میں اور ان کے خانہ کعبہ میں کوئی بھی فرق نہیں. ہمارے اوپر اللہ نے ایک خاص رحمت یہ کی ہے کہ وہ اس کا آدھا حصہ جو چوڑائی میں جو زیادہ جہاں سے تھا، وہ انسانوں کو، عام آدمیوں کے لیے کھول دیا ہے کہ وہ آدمی اس کے اندر جا کے جو ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کے ہاں اس کی پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ اتنے اس میں لکڑی کے جو ہے وہ جو بنے گا وہ اتنا بنے گے، اتنے کاغذ کی وہ بنے گی، لکڑی کے اتنے ڈنڈے لگیں گے، کپڑے کے اتنے بنیں گے، اس میں ایسے 50 سوراخ کیے جائیں گے، ان کو ایسے آپس میں باندھا جائے گا، اور باندھ کے وہ پورا چکور نہیں آپ کہہ لیں، ریکٹینگل کہہ لیں، یعنی مستطیل شکل بنتی ہے. تو جو ان کی خیمہ اجتماع کی شکل بنتی ہے وہ یہ ہے. اس خیمہ اجتماع کے 3 حصے ہیں ان کے یہاں. ایک یہ ہے ہولی آف دا ہولی جسے کہتے ہیں، یہ والا جو چوکور ڈبہ ہے، یعنی چوکور نہیں آپ کہہ لیں، اسے مستطیل ڈبہ. تو یہ جو ہے یہ ہولی آف دا ہولی ہے، جسے خیمہ اجتماع کہتے ہیں، جسے یہ ہیکل کہتے ہیں. اس کے اندر وہ میز رکھا جاتا ہے جس کے اوپر تابوت سکینہ جو رکھا جاتا ہے وہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے.
اب اس کے سامنے مشرقی جانب میں قربان گاہ ہوتی ہے، جہاں پہ ایک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، لکڑی کا ہی ایک بڑا سا فریم بنایا جاتا ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں گندگی نیچے نہ ہو، اور خون وغیرہ جو بھی جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ اس میں ذبح کیے جاتے ہیں، مشرقی جانب وہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے باہر یہ صحن ہوتا ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ کس طرف ہوگا؟ مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف اس کا دروازہ رکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ان کا آپ کو یہ دیکھیں، یہ محسوس ہو رہا ہے خانہ کعبہ کی جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہ صرف بات یہ ہے کہ ان کے ہاں خون جو ہے قربانی اندر ہوتی ہے، اور شریعت ابراہیمی میں بھی ابتدا میں جو قربانی ہوتی تھی وہ کہاں پہ ہوتی تھی؟ صفا مروہ کے مقام پہ غالباً ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں قربانی جو ہے وہ باہر کر دی گئی، اب مینا کے مقام پہ باہر ہوتی ہے، پھر بھی وہ مشرق کی سائڈ میں قربانی جس جگہ پہ کرتے ہیں ہم، وہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ سے مشرق کے اندر۔ یا اب ان کے لیے یہ حزقیل کا، اس کے بعد ان کے یہ تو خیمہ اجتماع کا ذکر کتاب خروج کے اندر ہے کہ ایسا ہوگا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتایا کہ ایسا ایسا بنانا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے بنی اسرائیل کو کہ آخری نبی ہیں، آخری نبیوں میں سے ہیں حزقیل، ان کو آخری زمانے میں زمانہ اسارت میں خواب میں دکھایا گیا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا جو گھر ہے، جو حرم ہے، وہ کیسا ہوگا، اور اس کا بتایا گیا کہ یہ کیوں، تو اس میں بھی یہی شیپ بتائی گئی جو بھی آپ نے دیکھی ہے۔ اس میں کچھ اضافی بات بتائی گئی ہے کہ ان کو کعبہ سے محروم کیوں کیا گیا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خداوند کا جلال گھر میں اس پھاٹک سے آیا جو مشرق کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں مشرق کے دروازے سے داخل ہونا آج بھی افضل ہے، جسے باب السلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب روح مجھے اوپر اٹھائی اور اندرونی آنگن میں لے گئی، صحن میں لے گئی۔ خداوند کے جلال سے گھر معمور ہوا۔ میں نے ہیکل کے اندر سے کسی کو بات کرتے سنا۔ ایک شخص میرے قریب کھڑا تھا۔ ہیکل میں ایک آواز نے مجھ سے کہا، اے ابن آدم، یہی مقام میری تختگاہ، میرے پاؤں کی کرسی ہے۔ میں اس مقام پر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اسرائیل کا گھرانہ میرے مقدس نام کی دوبارہ بے حرمتی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل کا لفظ انہوں نے اضافہ کر دیا، انسانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتے ہیں، اور میں اس مقام پر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اسرائیل کا گھرانہ میرے مقدس نام کی دوبارہ بے حرمتی نہیں کرے گا۔ بادشاہ اور ان کے لوگ میرے مقدس نام کو فاحشہ گردی اور اپنی اعلیٰ جگہوں میں بادشاہ کے بتوں سے شرمندہ نہیں کریں گے۔ وہ میرے نام کو اپنے آستانہ کو میرے آستانہ کے ساتھ بنا کر، اپنے ستونوں کو میرے ستونوں کے ساتھ بنا کر شرمندہ نہیں کریں گے۔ پہلے صرف ایک دیوار انہیں مجھ سے الگ کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ہر وقت جب گناہ اور دیگر مہیب اعمال کیے تب میرے نام کو شرمندہ کیا۔ یہی سبب تھا کہ میں غضبناک ہوں اور انہیں فنا کیا، اور اب انہیں ان کی فاحشہ گردی سے دور رہنے دوں گا، اور اپنے بادشاہوں کے بتوں کو مجھ سے دور رکھنے دو، تب میں ان کے بیچ ہمیشہ رہوں گا۔ اب اے ابن آدم، تم بنی اسرائیل کو یہ ہیکل دکھا دو تاکہ وہ اپنی بدکاری سے شرمندہ ہو جائیں۔ انہیں نقشہ کو ناپنے دو۔ ان کے جو کتاب میں جو نقشہ لکھا ہوا ہے، جو ناپ تول لکھی ہوئی ہے، وہ تقریباً آج بھی ملتا جلتا ہے جو خانہ کعبہ کی آج کی جو ناپ تول ہے، حالانکہ بڑا کر دیا گیا اسے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ناپ تول ملتی جلتی ہے، جگہ کی ناپ تول، شہر کی ناپ تول، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب اے ابن آدم، تم بنی اسرائیل کو یہ ہیکل دکھا دو تاکہ وہ اپنی بدکاری سے شرمندہ ہو جائیں۔ انہیں نقشہ کو ناپنے دو، وہ ان کے برے کاموں کے لیے شرمندہ ہوں گے جو انہوں نے کیے۔ انہیں ہیکل کے نقشے کا مطالعہ کرنے اور اسے سمجھنے دو، یہ سیکھنے دو یہ کیسے بنانا چاہیے۔ ان کے تمام مدخل، تمام مخارج، اس کے تمام شکل، اس کے تمام ڈیزائن، اس کے تمام قانون، اس کے تمام اصول اس کو دکھاؤ، اس کو لکھ لو تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے اور تمام قانون اور اصولن کا پالن کر سکے۔ اس کے بعد جب اصول و قانون ہے، اس میں انہوں نے پھر وہی اپنی باتیں لکھی ہوئی ہیں بیچ میں۔ تو اب ہم جو ہے ان کو اصلی خانہ کعبہ دکھاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے اصول نافذ ہیں، جسے پاک، صاف، طیب، طاہر اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ یعنی آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی قوم کی یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کو نہیں دیکھ سکتی، اپنے رب کے گھر میں حاضر نہیں ہو سکتی، اور اپنے رب کا گھر بنا نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب ہے ایک طرح سے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ آج اگر یہ ہیکل بناتے بھی ہیں نا، ہیکل بنائیں گے نہیں یہودی، اگر بنائیں گے تو لوگ ان کے اوپر کہیں گے کہ اپنی کتاب کے مطابق بنائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی تم نے کیا کر دیا، خانہ کعبہ کی نقل کی، خانہ کعبہ کی نقل کی ہے، ڈپلیکیٹ کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صرف یہ ان کی باتیں ہیں کہ ہم ہیکل بنانا چاہتے ہیں، یہ ہیکل بنائیں گے نہیں، اور جہاں پہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو حزقیل کے خواب میں ایک خاص بات جو نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں، اس میں وہی ساری تعداد، پردوں وغیرہ کی، وہی ساری چیزیں، ہولی آف دا ہولی اور ساری چیزوں کی بات کی گئی،
لیکن اس میں خاص چیز یہ ہے کہ اس کے مشرق میں بہتا پانی ہے. کہ حزقیل کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لے گیا, میں نے ہیکل کے مشرقی آستانہ کے نیچے سے پانی آتا دیکھا. ہیکل کا سامنے مشرق پانی ہیکل جنوبی کنارے کے نیچے سے قربان گاہ کے جنوب میں بہتا تھا, اور یہ پانی جتنا وہ آگے جا رہے تھے اتنا پانی بڑھتا جا رہا تھا. تو یہ زمزم کی نشانی ہے. زمزم آج بھی وہاں پہ پانی مشرق کی طرف سے نکل رہا ہے, اور پانی وہ بڑھتا جا رہا ہے, پانی کم نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں چلتے چلتے ڈوبنے لگ گیا, اتنا زیادہ پانی ہو گیا. تو یہ پانی ایسے ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے, جتنے لوگ زیادہ آتے ہیں وہاں سے اتنا زیادہ پانی نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی, اسی میں ان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ یہودی جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہوں گے, یہ صدوق کاہن ہوں گے جو جنہوں نے میرے گھر کو نہیں چھوڑا. لیکن جب بنی اسرائیل میرے خلاف مجھ سے دور گئے تب صرف صدوق گھرانے کے کاہنوں نے میرے ہیکل کی دیکھ بھال کی. اس لیے صرف صدوق کے باپ دادا ہی میرے لیے قربانی پیش کریں گے. وہ میرے آگے کھڑے ہوں گے, وہ اپنی قربانی چڑھائیں گے, جانوروں کی چربی خون مجھے نذرانہ کریں گے. خداوند میرے مالک نے کہا وہ میرے مقدس مقام میں داخل ہوں گے, اور وہ میرے میز کے پاس میری خدمت کرنے آئیں گے. وہ ان چیزوں کی دیکھ بھال کریں گے جنہیں میں نے انہیں دی ہے. تو اب جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا ہے. خانہ کعبہ, اب قربانی جو ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر ہوتی ہے. قربانی گاہ کو اللہ نے بالکل صاف ستھرا کر دیا ہے, خانہ کعبہ کو, اور وہاں پہ جس کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے. وہ جس کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے اندر جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ ہر ایک کو نصیب کرے, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے, اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے یہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت ہے کہ جو خاص طور پہ جو ہیکل سے محروم ہو گئے ہیں, کہ یہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کا پرانا نقشہ ہے جو کسی نے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ سے اب اس وقت یہ چکور شکل ہے, اس کے ساتھ یہ حتیم کا علاقہ ہے. اگر حتیم کا علاقہ اسی طرح اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا, مستطیل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ مقام ابراہیم ہے, اور یہ آب زمزم ہے, اور یہ اس کا مشرقی دروازہ ہے جس کا نام باب السلام ہے. اس کو اور زیادہ یہ بڑا نقشہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے, یہ اس کے مشرق کے اندر یہ زمزم ہے, یہ باب السلام ہے, اور یہاں پہ یہ پہاڑ ہیں صفا مروہ کے پہاڑ جن کی حضرت ہاجرہ نے سعی کی تھی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو زمزم جو نکلا تھا جس سعی کے بعد نکلا تھا, تو آج بھی مسلمان وہاں پہ جا کے وہ سعی کرتے ہیں, وہ زمزم پیتے ہیں. اور یہ وہ گھر ہے جو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے گھر بنایا ہے. ان کی کتاب میں اس گھر کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں پہ, پہاڑی علاقے میں ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں اس کے. تو یہ اس گھر کی, اس شہر کی زیارت ہے. یہ پورا مکہ جو اس زمانے میں یعنی ایک پورا شہر تھا, وہ پورا کا پورا صرف خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کے ارد گرد گھر ہیں ابھی بھی موجود ہیں, لیکن وہ سارے زائرین جو جاتے ہیں وہاں پہ قیام کرتے ہیں. یہ خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے, اور یہ چاروں طرف یہ پہاڑ, یہ اللہ کے پہاڑ ہے جن کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جہاں پہ وقت گزارا ہے. اور یہ خانہ کعبہ کا مکہ کا نقشہ ہے. یہ مکہ کے چاروں طرف یہ پہاڑ ہے جن پہاڑوں کے مختلف نام ہیں. اس میں جبل سور بھی ہے, اس میں جو ہے وہ مختلف یہ سارے پہاڑوں کے نام جو چاروں طرف کونوں پہ جو پہاڑ آ رہے ہیں یہ سارے پہاڑوں کے نام یہاں پہ درج کیے گئے ہیں. کوئی 10-15 پہاڑوں کے نام ہیں, جو جبل ام القریٰ ہے, جبل الرضی ہے, جبل الوحی ہے, یہ بے شمار پہاڑ ہیں. یہ نقشہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کی قریب سے تصویر ہے. نماز کا وقت ہے اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو نماز کا وقت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, تو یہ اس طرح یہ خانہ کعبہ کا یہ مشرقی دروازہ ہے. اور یہاں پہ یہ حجر اسود, وہ کونے کا پتھر جو ان کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ حجر اسود ہے, اور یہاں پہ کونے کا پتھر لگا ہوا ہے جو اللہ نے جنت سے اتارا ہے. اور یہ حتیم وہ جگہ ہے جو یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھی, لیکن قریش نے کیونکہ بنایا نہیں. اب مسلمانوں کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ مسلمان یہاں پہ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ جا کے ان کو خانہ کعبہ کے اندر صرف خاص لوگ ہی نہیں, عام آدمی, ہر عام آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے, وہ جا کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ کا امت محمدیہ کے اوپر خصوصی احسان ہے. یہ پورے طواف کے دوران کی تصویر ہے, اور یہ یہاں پہ کونے کا پتھر یہ لگا ہوا ہے, یہ مشرقی طرف ہے, اور یہ اس میں یہ حتیم کا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. خانہ کعبہ کے حصے کے اندر اگر یہ بنا ہوا ہوتا تو یہ خانہ کعبہ بھی مستطیل شکل میں ہوتا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس میں بھی کوئی خیر ہے کہ یہ تعمیر نہیں ہوا, ورنہ اس کے اندر تو صرف بادشاہی جا کے وہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم جیسا عام آدمی بھی جا کے اللہ کے گھر کی حاضری دیتا ہے, اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے.
تو ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.